السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل اللہ علیک عظیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جعل حق میں علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ثبوت میں ایک تفصیلی بحث آپ حضرات نے سماعت فرمائی، جس کی آج آخری کڑی یہاں اس درس میں ہوگی۔ بہت سے اعتراضات، اس کے جوابات اور قرآنی آیات، احادیث کریمہ، اقوال ائمہ، اقوال محدثین، اقوال فقہا اور عقلی دلائل سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے علم غیب کو ثابت کیا گیا، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح بالکل ظاہر اور عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صرف علم غیب ہی عطا نہیں فرمایا، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ علم غیب عطا فرمایا۔ دیوبندیوں کا ایک مشہور اعتراض یہ بھی ہے کہ تمہاری پیش کردہ آیتوں کے عموم سے لازم آتا ہے کہ حضور کا علم رب کے برابر ہو، یعنی تم لوگوں نے جو آیات کریمہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے ثبوت میں پیش کی ہیں تو وہ بالکل عام ہیں، عموم ہے، یعنی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اتنا علم یا محدود علم، کوئی حد اس میں مقرر نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی، اس میں ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ محبوب تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہیں جانتے تھے، جو تمہیں علم نہیں تھا وہ سب اللہ تبارک و تعالی نے سکھا دیا۔ تو اب یہاں جو دیوبندی ہیں ان کا ایک مشہور اعتراض یہ بھی ہے کہ اب اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم اللہ کے برابر ہو جائے، کیونکہ کوئی قید نہیں ہے، اس میں عموم ہے، کتنا سکھایا کوئی قید نہیں ہے، تو عموم لازم آ رہا ہے، تو اس سے جو ہے وہ اللہ کے علم کے برابر جو ہے وہ حضور کا علم ہو گیا۔ اس طریقے کے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو یہ اعتراض یہاں پر حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان نے ذکر فرمایا کہ دیوبندیوں کا ایک مشہور اعتراض یہ بھی ہے کہ تمہاری پیش کردہ آیتوں کے عموم سے، یعنی اس میں جو عموم ہے، یعنی کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی حد مقرر نہیں ہے، عام ہے، عموم ہے، اس سے لازم آتا ہے کہ حضور کا علم رب کے برابر ہو، مگر تم ان آیتوں میں قیامت تک کی قید لگاتے ہو، یعنی کہاں سے پھر قیامت تک کی قید لگا رہے ہو؟ اس آیت سے تو عموم لازم آتا ہے، کتنا علم کچھ نہیں معلوم، تو پھر قیامت تک کی قید لگاتے ہو۔ ما لم تکن تعلم، جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے،
وہ سب رب تبارک و تعالیٰ نے سکھا دیا۔ تو معترضین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہ تو قیامت کی قید ہے اس میں، نہ ما کانا اور ما یکون کا اس میں ذکر ہے کہ ما کانا و ما یکون کا علم دیا یا قیامت تک کا علم دیا، اور ایک دفعہ خاص ہونے سے آئندہ خصوص کا دروازہ کھل جاتا ہے، یعنی ایک دفعہ کوئی چیز خاص کر دی جائے تو پھر آئندہ بھی وہ تخصیص اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ دیکھو کتب اصول یعنی اصول کی جو کتابیں ہیں اس میں آپ دیکھ لو، لہٰذا ہم ان آیتوں میں یعنی دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیات کریمہ ہے جس میں عموم لازم آتا ہے، عموم ثابت ہوتا ہے، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان آیتوں میں احکام شرعیہ کی قید لگاتے ہیں، یعنی احکام شرعیہ جو تم نہیں جانتے تھے وہ ہم نے سکھا دیا، بس احکام شرعیہ کی قید لگاتے ہیں، یعنی اس سے صرف شرعی احکام مراد ہے۔ یہ اعتراض، یہ مشہور اعتراض ہے۔ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جواب تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں آیت میں تخصیص نہیں ہے بلکہ عقلی استثناء ہے۔ اس آیت کریمہ میں علمک ما لم تکن تعلم، تو اس میں تخصیص نہیں ہے، یعنی خاص نہیں کیا گیا کہ کتنا علم، لیکن عقلی استثناء ہے، یعنی استثناء کا مطلب ایک حد کہ اتنا، یہ عقل کے اعتبار سے ہے کیونکہ رب تبارک و تعالی کا علم غیر متناہی ہے۔ غیر متناہی کا مطلب یعنی لا محدود، جس کی کوئی حد نہ ہو، اس کو کہتے ہیں غیر متناہی۔ متناہی کہتے ہیں حد کو، انتہا کو، غیر متناہی جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ تو رب تبارک و تعالی کا علم غیر متناہی ہے، اور مخلوق کا دماغ غیر متناہی علوم نہیں لے سکتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی مخلوق ہے تو اس کا جو دماغ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ کو بھی پیدا فرمایا، تو مخلوق کا دماغ یہ غیر متناہی علوم نہیں لے سکتا۔ غیر متناہی یعنی جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، تو وہ عقل میں وہ چیز آ ہی نہیں سکتی ہے۔ عقل میں جتنی بھی چیزیں آئیں گی تو اس کی حد بندی ہو جائے گی، چاہے جتنی بھی ہو، چاہے جتنی بھی ہو، جتنی بھی چیزوں کا علم حاصل ہوگا تو عقل میں جیسے ہی آئے گا تو ایک حد ہو جائے گی، اس کی ایک حد مقرر ہو جائے گی، وہ متناہی ہو جائے گا، پھر وہ غیر متناہی نہیں رہے گا۔ برہان ابطال تسلسل وغیرہ سے فرماتے ہیں کہ اس مخلوق کا دماغ غیر متناہی علوم نہیں لے سکتا برہان ابطال تسلسل وغیرہ سے۔ یہ ایک منطق ہے، منطق کا قاعدہ ہے کہ منطق میں یہ ہے کہ جس کے اندر تسلسل اور دور لازم آئے وہ محال ہے۔ تسلسل اور دور یعنی تسلسل بھی باطل ہے اور دور بھی باطل ہے، دور بھی باطل ہے۔ دور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ حاصل کرتے 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 واپس پھر جو پہلی والی چیز ہے وہی پھر سے حاصل ہو جائے، تو یہ ہوا دور، یعنی گھوم پھر کے وہیں پر آ جائے، تو یہ ہو گیا دور۔ اور تسلسل کہتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، ایسے ہی چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو۔ تو یہ بھی انسان کے لیے، مخلوق کے لیے، یہ مناطقہ جو ہیں فلاسفہ، فلسفی وغیرہ، تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ باطل ہے، تسلسل وغیرہ باطل ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے جو ہے ان فلاسفہ کے بھی رد میں وہ شعر ارشاد فرمایا ہے کہ کیا ہے، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، ہے نا۔ یعنی یہ مناطقہ کا ایک قاعدہ ہے، ان لوگوں نے قاعدہ مقرر کر دیا ہے کہ جب ایک چیز شروع ہو اور وہیں آ کے ختم ہو جائے تو یہ دور لازم آئے، تو دور جس چیز میں لازم آتا ہے وہ بھی باطل ہے اور تسلسل بھی باطل ہے۔
تسلسل یعنی ایک کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا ایسے ایسے آتے 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 تو ایک نقطہ دوسرا نقطہ تیسرا نقطہ چوتھا نقطہ ایسے ہی بڑھتے چلے جاؤ بڑھتے چلے جاؤ، تو یہ بھی ایک باطل ہے۔ اور جہاں سے شروع ہو وہیں پہ آ کے وہ چیز ختم ہو جائے تو وہ بھی باطل ہے۔ تو اعلیٰ حضرت ان لوگوں کا بھی رد فرما رہے کہ تم اپنے عقل سے اپنے عقل کے گھوڑے اس چیز میں مت دوڑاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تو بڑی نرالی ہے نا، بڑی نرالی ہے، ہمارے عقل میں وہ بات نہیں آ سکتی ہے۔ تو یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو تسلسل کو باطل کرنے کی جو دلیلیں ہیں اس سے جو ہے وہ مخلوق کا دماغ غیر متناہی چیز کو نہیں لے سکتا، یہ ثابت ہوتا ہے، لہذا وہ متناہی ہوگا، لہذا وہ ایک جگہ پر جا کر اس کی انتہا ہو جائے گی، اس کی حد ہو جائے گی۔ احادیث سے پتہ لگا کہ قیامت تک کی حضور نے خبر دی، تو اسی لیے یہ دعویٰ کیا گیا کہ حضور کو قیامت تک کی خبر ہے، ورنہ تو ہم اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور کو قیامت کے بعد کی بھی خبر ہے نا، یعنی ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے، حضور کو ان چیزوں کا بھی علم ہے، یعنی ہماری عقل اگر سوچنے چاہے تو ہماری عقل کے اعتبار سے حضور کا علم غیر متناہی ہے، ہماری عقل کے اعتبار سے حضور کا علم غیر متناہی ہے، ہاں اگرچہ حقیقت میں حضور کا علم متناہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں حضور کا علم متناہی ہے، یعنی ایک حد ہے، لیکن ہمارے علم کے اعتبار سے، ہماری عقل کے اعتبار سے، ہماری سوچ کے اعتبار سے حضور کا علم یہ غیر متناہی ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ احادیث سے یہ پتہ لگا کہ قیامت تک کی حضور نے خبر دی، تو اسی لیے یہ دعویٰ کیا گیا کہ حضور کو قیامت تک کی خبر ہے، تو یہ استثناء ہوا، استثناء کا مطلب یعنی یہاں تک کا علم، تو استثناء کا اور حکم ہے اور تخصیص کا حکم دوسرا ہے، یعنی تم کہہ رہے ہو تخصیص کی بات کہ خاص کر دیا جائے، جیسے کہ ان لوگوں نے خاص کیا کیا حکم شرع، کہ احکام شرع جو نہیں معلوم تھے وہ معلوم ہو گئے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف احکام شرع ہی نہیں بلکہ وہ تمام علوم، ہاں اس میں استثناء ہو گیا، استثناء یعنی ایک حد مقرر کر دی گئی، تو استثناء کا اور حکم ہے اور تخصیص کا حکم دوسرا ہے۔ دیکھو اقیم الصلاۃ قرآن پاک میں ہے، نماز قائم کرو، تو اقیم الصلاۃ سے بچہ، پاگل، دیوانہ، حائضہ عورت، یہ سب خارج ہے، یہ سب اس میں سے خارج ہے، یعنی نماز قائم کرو، تو نماز اب کس پر لازم ہے قائم کرنا؟ جو کہ عاقل ہو، بالغ ہو، اور حیض و نفاس والی عورت نہ ہو، مسلمان ہو، تو اس کے لیے نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ کیا ہوئی؟ یہ تخصیص نہیں ہے بلکہ اسے ہی کہتے ہیں استثناء، یہ ہے استثناء، یعنی عقل میں ایک حد مقرر کر دی گئی کہ یہ حکم کس کے لیے، تو اسی کا نام ہے استثناء۔ تو فقیر نے یہ مختصر سی تقریر علم غیب کے متعلق کر دی، اب اس سے زیادہ دیکھنا ہو تو رسالہ مبارکہ الکلمۃ العلیاء کا مطالعہ کرو۔ جو کچھ میں نے کہا یہ اس بحر کی ایک لہر ہے، یعنی یہ تو یہ علم اور یہ مسائل اور یہ باتیں، یہ تو ایک پورا سمندر ہے، اس کی ایک لہر یہاں پر ذکر کر دی۔ چونکہ مجھے اور مسائل پر بھی گفتگو کرنا ہے لہٰذا اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ وہو ارحم الراحمین۔ یہاں پر یہ باب علم غیب سے متعلق، علم غیب کے ثبوت کے بیان میں یہ ایک تفصیلی باب تھا جو تقریباً 100 صفحات پر مشتمل یہ باب تھا، یہ مکمل ہوا، جس میں روز روشن کی طرح بالکل عیا کر دیا گیا کہ آیات قرآنیہ پیش کی گئی، وہ آیات قرآنیہ کہ جس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ
کہ دوسرے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جب تمام چیزوں کے نام اور علم سکھا دیے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم تو تمام انبیاء مرسلین سے زیادہ ہے، تو اس سے لازم آیا کہ حضور کو ان تمام لوگوں سے زیادہ علم ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم سکھا دیا، نام سکھا دیے، تو حضرت آدم علیہ السلام کا علم یہ حضور کے علم کے مقابلے میں جو ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ سمندر کے مقابلے میں ایک ذرہ، ایک قطرہ۔ حضور کا علم وہ اس درجے کا ہے۔ تو آیات قرآنیہ سے بھی اس کو ثابت کیا گیا، اور اس کے بعد دوسرا باب جو احادیث کریمہ ہے، احادیث کریمہ کی روشنی میں، تفاسیر کی روشنی میں، اور اقوال علماء، اقوال فقہا اور دوسرے ائمہ مجتہدین اور مخالفین کی بھی کتابوں سے اس کو ثابت کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ پھر عقلی دلائل سے بھی اسے ثابت کیا گیا۔ عقل بھی یہ چیز قبول کرتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم یہ تمام چیزوں، حضور کو تمام چیزوں سے زیادہ حضور کو علم اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے مخالفین نے جو اعتراضات میں جو آیات کریمہ، جو احادیث کریمہ پیش کی، تو ان کے اعتراضات، ان کے جواب اور عقلی دلائل سے جو ان لوگوں نے اعتراضات کیے، اس کے جواب مکمل تفصیل کے ساتھ یہ باب جو ہے وہ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مشتمل یہاں آج مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ مسلک حق، مسلک اہل سنت، جسے پہچان کے لیے اس زمانے میں مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، اسی مسلک پر مضبوطی سے قائم رکھے اور اسی مسلک پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔